جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی ویڈیو میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھے تو نماز کے مسائل ضروری جانے، روزہ رکھے تو روزوں کے مسائل جانے، تجارت کرتا ہے تو تجارت کے اصول و ضوابط جانے، یعنی جو بھی کام کرتا ہے اس میں اسلام اسے کیا درس دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ لہذا رمضان المبارکہ میں ہم روزہ تو رہتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کئی بار ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ مٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا آج روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو یہ ہے، روزے کی حالت میں روزہ ہونا آپ کو یاد ہے کہ آپ روزہ ہیں، تو روزے کی حالت میں آپ بھول سے کھا لیتے ہیں کوئی چیز یا پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، روزہ رہنا آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے کہ میں روزہ ہوں، لیکن جان بوجھ کر آپ نے کسی چیز کو کھا لیا، پی لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرے، صبح صادق سے لے کر شام میں غروب آفتاب تک جمع کرنے سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، ایک مسلمان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر فطری عمل کر کے اپنے اوپر غسل واجب کر لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، منہ بھر خے آنے سے، خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ روزہ رہنا آپ کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور منہ بھر خے آپ نے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ سگریٹ کا دھواں ہو یا اگربتی کا دھواں ہو یا عطر کی خوشبو ہو، جان بوجھ کر آپ اسے ناک سے کھینچتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگربتی دور جل رہی ہے، کوئی دور سگریٹ پی رہا ہے، آپ یعنی نادانستہ طور پر اگر دھواں محسوس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر سگریٹ کا دھواں کھینچے یا اگربتی نزدیک کر کے اس کی خوشبو کھینچے یا عطر کی شیشی عطر خرید کر کے اس کو کھینچے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ منہ بھر خے کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کسی کو تھوڑی سی خے آتی ہے لیکن اس کو پھر واپس وہ نگل لیتا ہے تو اس سے بھی مسلمان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے، تل ہے یا تل کے برابر کوئی چیز ہے، اسے آپ نے چبایا، اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کا خیال ضرور رکھے، تل ہو یا تل کے برابر کوئی چیز ہو، اسے چباتے ہیں، اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو روزہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، روزے کی حالت میں علماء فرماتے ہیں غرغرہ کرنے سے اور ناک میں پانی کھینچنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ غرغرہ کرنے سے پانی کے خطرات حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پانی ناک میں جب لیتے ہیں تو زیادہ کھینچیں گے تو وہ پانی دماغ تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اگر روزہ رہنا آپ کو یاد ہے، دوران وضو غلطی سے بھی حلق کے اندر پانی کے خطرات چلے گئے یا دماغ تک پانی پہنچ گیا تو اس چیز سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں جب بھی وضو کریں آپ غرغرہ کرنے سے پرہیز کریں اور ناک میں زیادہ پانی کھینچنے سے پرہیز کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، اس کے علاوہ آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ، منہ اور کان کے ذریعے کوئی چیز بدن میں داخل کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور وہ کوئی دوا ڈالتا ہے کان میں تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے کان کا پردہ سلامت ہے تو کان میں اگر کوئی ڈالتا ہے دوا وغیرہ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور چیز یہ، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے رکنا چاہیے، اس سے منع فرماتے ہیں علماء کرام۔ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہ کریں، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ جب آپ کریں گے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوتھ پیسٹ کے کچھ ذرات حلق میں چلے جاتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرے کا تھوک ہے یا اپنا تھوک ہے، ہاتھ میں لیا، لے کر پھر اسے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ میں تھوک ہے، آپ منہ میں تھوک ہے لیکن اسے نگل رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن منہ کا تھوک باہر آپ ہاتھ میں لیے، اپنا تھوک یا کسی اور کا تھوک لیے، چاٹ لیے یا نگل لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک چیز، دمہ وغیرہ کے جو مریض رہتے ہیں وہ وکس انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ وہ لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے، اسی لیے لیکوڈ کی شکل میں جو وکس انہیلر ہوتا ہے، اگر روزے کی حالت میں وکس انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں کسی بھی دوا کی بھاپ ہرگز نہ لیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے زکام وغیرہ میں گرم پانی میں زندہ تلسمات یا کوئی دوا ڈال کر بھاپ اکثر لوگ لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کسی بھی دوائی کی بھاپ اگر لیں گے تو اس سے بھی روزہ مسلمان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حیض اور نفاس آنے سے بھی خواتین کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہے خاتون، اسے حیض شروع ہو گیا، اس کا روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش سے بھی لہذا وہ نفاس کی حالت میں آ جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ چند ضروری باتیں تھی کہ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، ان کا جاننا ضروری ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچتے ہوئے آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ میں تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو سبسکرائب فرما لیں، اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں تو لائک کرنے کے علاوہ صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارکہ کے ہر لمحے میں ہمیں خوب عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔